نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے کہ موجودہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور آج دوسرا روزہ ہم نے مکمل کر لیا ہے، تو رمضان المبارک کے حوالے سے ہی کچھ گفتگو کرنی ہے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بالخصوص دعا ہے، کیونکہ رمضان میں جو ہے ہم جہاں دیگر عبادات کرتے ہیں تو ہمارے بہت سارے مسائل، مشکلات، پریشانیاں، مصائب ہوتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی قبولیت ہو اور مسائل کا حل نکلے، تو ہم دعا مانگتے ہیں۔ تو دعا سے متعلق قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ اور اس کے بعد دو اہم ترین احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا جو کہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں اور ہمارے بہت سارے مسائل کا حل ان میں موجود ہے۔ سب سے پہلے میں نے سورہ نمل کی آیت نمبر 62 کی تلاوت پیش کی ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ بھلا کون ہے کہ جو پریشان حال کی التجا کو قبول کرتا ہے کہ جب وہ التجا کرتا ہے، اور کون ہے جو اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون ہے جو تمہیں اگلوں کا جانشین بناتا ہے، تو کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہے؟ مگر تم ہرگز نہیں، مگر تم بہت ہی کم غور کرتے ہو۔ تو یہاں پر قرآن مجید میں سورہ نمل کی اس آیت کریمہ میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ اللہ کے علاوہ انسان کی دعا قبول کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ کون ہے کہ جو پریشان حال کی التجا کو قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور بالخصوص کہ جب وہ پریشانی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دو احادیث، ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے جو کہ امام طبرانی نے معجم میں بیان کی ہے۔ آپ فرماتی ہے کہ جب اللہ سے مانگو تو زیادہ مانگو، کم نہ مانگو، زیادہ مانگو، اس لیے کہ جو دینے والا ہے اس کے پاس کمی کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اور اس سے اس کی ذات کے مطابق مانگو، جتنا ہو سکتا ہے مانگو، زیادہ سے زیادہ مانگو۔ اور دوسری حدیث یہ بھی امام طبرانی نے معجم میں اس کا ذکر کیا ہے، اور یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل سے کہتا ہے کہ میرا فلاں بندہ دعا مانگ رہا ہے، لیکن مجھے اس کی آواز پسند ہے، لہذا اس کی دعا کو جلدی قبول نہ کرنا، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھ سے مانگتا رہے، مانگتا رہے، مانگتا رہے، اور پھر میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ اور بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ کہتا ہے اس کی دعا کو فوراً قبول کر دو، مجھے اس کی آواز پسند نہیں ہے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے اور بڑی اہم ترین حدیث مبارکہ ہے۔ میں نے یقین کریں جب سے یہ حدیث پڑھی تو ایک عجیب سی کیفیت ہوئی۔ ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ فلاں آدمی کی دعا بڑی جلدی قبول ہوتی ہے، فلاں آدمی جو ہے بڑا اللہ کے قریب ہے، لیکن اس حدیث مبارکہ میں ایک عجیب و غریب قسم کا نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بعض لوگوں کا مانگنا اچھا لگتا ہے، ان کی آواز اچھی لگتی ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ مجھ سے مانگتا رہے، میرے ساتھ رابطے میں رہے۔ تو سوچیں کہ جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی یا لیٹ قبول ہوتی ہیں، ان کا کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی ان کی فضیلت اس حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے، کتنی بڑی بات اس حدیث مبارکہ میں کہی گئی ہے۔ اور جن کی دعا جلد قبول ہو جاتی ہے، ضروری نہیں کہ سارے ایسے ہوں، لیکن ان میں سے بعض ضرور ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ ان کی بات کو پورا تو کر دیتا ہے، ان کی خواہش کو پورا تو کر دیتا ہے، لیکن اللہ کو ان کا مانگنا اچھا نہیں لگتا۔ اس میں آپ دیکھیے بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بہت بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر چکے ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی شان یہ ہے، اللہ کی جو ہے وہ اللہ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو انکار نہیں کرتا، لیکن اللہ کو ان کا مانگنا اچھا بھی نہیں لگتا۔ تو یہ کتنے بڑے مرتبے کی بات ہے، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ہم کئی دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں
اور یہ شکوہ کرتے ہیں یار اللہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں کرتا، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ جن کی قبول نہیں ہوتی، دیر سے قبول ہوتی ہیں، اللہ چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ مجھ سے مانگتا رہے، میرے ساتھ رابطے میں رہے۔ بڑا عجیب و غریب کسی نے ایک واقعہ بیان کیا، مجھے نہیں معلوم سچا ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال برسر تذکرہ صرف کر رہا ہوں کہ جب مجنو لیلا کے عشق میں پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، تو دوسری طرف لیلا کی شادی ہو گئی۔ اب وہ بھی بھٹکتا بھٹکتا کہیں لیلا کے علاقے میں آ گیا۔ لیلا کو پتہ چلا کہ مجنو میرے علاقے میں آئے، تو لیلا نے بھی مجنو کو دیکھنے کا، قیس کو دیکھنے کا ایک عجیب و غریب انداز اپنایا۔ اس نے لنگر لگا لیا کہ لوگ مانگنے آئیں مجھ سے، اور میں اپنے ہاتھ سے جو مانگنے آئے گا اس کے برتن میں کچھ ڈالوں گی، خیرات، مطلب چاول، حلوہ، کچھ بھی، کچھ بھی۔ اب لوگ آ رہے تھے اور وہ ڈال رہی تھی، اور مجنو بھی پہنچ گیا کہ چلے اسی بہانے محبوب کا دیدار ہو جائے گا، اسی بہانے چلو شکل تو دیکھ لوں گا۔ جب دیکھنے گیا، جب مانگنے گیا، تو لیلا نے اس کا برتن توڑ دیا، چمچ مار کے اس کا جو مٹی کا کاسا تھا، مٹی کا پیالہ تھا، اس کو توڑ دیا۔ وہ پھر گیا، پھر بجائے اس میں ڈالنے کے اس کو توڑ دیا، پیالے کو توڑ دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو سب کو دے رہی ہے، جو تیرا عاشق ہے، تیرا چاہنے والا ہے، تو اس کو دیتی نہیں۔ اس نے کہا میں چاہتی ہوں یہ آتا رہے، میں دیکھتی رہوں، یہ آتا رہے، میں دیکھتی رہوں۔ تو اللہ کے نزدیک کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ چاہتا ہے کہ یہ آتے رہیں، مانگتے رہیں، اور میں پھر ان کو دیتا رہوں۔ یہ مجھ سے لاؤ لگائے رکھیں اور مجھ سے مانگتے رہیں۔ اللہ کو ان کا مانگنا پسند ہوتا ہے، اللہ کو ان کی آواز پسند ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں ان کی آواز کو سنتا رہوں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیے، اور جو کہ امام طبرانی نے اپنی مشہور معروف کتاب معجم اوسط میں بیان کیے ہیں اس کو۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی چیز ہے۔ سوچئے کہ ہم رمضان کے مہینے میں، جمعے میں، دیگر مختلف اوقات میں اللہ سے مانگیں، اور اللہ ہماری آرزو کو پورا تو کرے گا، اسی نے پورا کرنا ہے، لیکن اگر لیٹ کر دے اور اللہ کا ارادہ یہ ہو، اللہ کی مرضی یہ ہو کہ یہ مانگتا رہے اور اس کا مانگنا میں دیکھتا رہوں، تو یہ اس سے بڑی اچھی بات، اس سے بڑی خوبصورت بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مانگنے والا بنائے، اللہ تبارک و تعالی ہماری مانگ پوری کرتا رہے اور ہماری آواز کو وہ سنتا رہے، اور اللہ جبریل سے فرماتا رہے کہ جبرائیل اس کی آرزو جلدی پوری نہ کرنا، یہ مانگتا رہے، اس کا مانگنا، اس کی آواز مجھے اچھی لگتی ہے، مجھے پسند ہے۔ اگر ہم اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں آ جائیں، اگر ہماری آواز اللہ کی پسندیدہ آواز ہو جائے، سوچئے اس سے بڑی اعزاز کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری خواہشات کو پورا کرتا رہے، ہماری دعاؤں کو پورا کرتا رہے، اور ہمیں مانگنے والا اور اب خود ہمیں عطا کرتا رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔